بنیادی طور پر ہم نیکی کے اعتبار سے تو ویسے ہی مفلس ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس نیکیاں اتنی نہیں کہ کوئی بندہ کہہ رہے جی میرے پاس وافر نیکیاں موجود ہیں۔ جو رمضان المبارک میں 11 مہینوں کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ٹریننگ سیشن رکھا ہے، اس ٹریننگ سے فائدہ اٹھا کر اس کی امپلیمنٹ ہمیں 11 مہینوں پہ جاری رکھنی چاہیے۔ وقتی طور پر انسان کسی ایکشن کے ری ایکشن میں جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام ہمیشہ محدود وقت کے لیے ہی ہوتا ہے، پھر جذبات جو ہیں وہ مان پڑ جاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ فرائض کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور پھر نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے اور اپنے زیادہ قریب کر لیتے ہیں۔ عمل دوام اور عمل قلیل جو ہے وہ بڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، الحمدللہ مسلمانوں نے اور ہم نے رمضان المبارک کی یہ سعادت بری گھڑیاں گزار لی ہیں۔ یقیناً وہ قابل رشک لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کریم جس نے بھی کوشش کی ہے ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ بنیادی طور پر ہم نیکی کے اعتبار سے تو ویسے ہی مفلس ہیں، ہم غریب ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس نیکیاں اتنی نہیں کہ کوئی بندہ کہہ رہے جی میرے پاس وافر نیکیاں موجود ہیں، میرے پاس نیکیوں کا بیلنس بہت زیادہ ہے۔ تو لہذا یہ جتنی بھی ہم نے کمائی کی ہے، جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو محفوظ بھی رکھنا ہے، کوئی اس کو چور نہ پڑ جائے، یعنی شیطان نہ پڑ جائے، کوئی ڈاکہ نہ ڈل جائے۔ ایک تو اس کی حفاظت کرنی ہے، دوسرا یہ کہ اسی تسلسل کو قائم بھی رکھنا ہے۔ جو رمضان المبارک میں 11 مہینوں کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ٹریننگ سیشن رکھا ہے، اس ٹریننگ سے فائدہ اٹھا کر اس کی امپلیمنٹ ہمیں 11 مہینوں پہ جاری رکھنی چاہیے۔ اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں، محترم جناب بلال احمد بٹ صاحب۔ بلال صاحب ہمیں کوئی نسخہ بتائیں کہ جس طرح رمضان المبارک کے اندر کوئی روٹین رہی ہے، جن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، ایک تو اس پر اسی طریقے سے عمل جاری رکھیں، اور دوسرا یہ احساس بھی بیدار رہے کہ ہم نے، کیونکہ سستی لازماً آ جاتی ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید صاحب، اصل میں اگر آپ انسانی مزاج دیکھیں گے، جس کی طرف ہمارے دین نے بھی رہنمائی کی ہے کہ جو کام بھی جذباتی ہو کے کیا جاتا ہے یا وقتی طور پر انسان کسی ایکشن کے ری ایکشن میں جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام ہمیشہ محدود وقت کے لیے ہی ہوتا ہے، پھر جذبات جو ہیں وہ مان پڑ جاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ کسی نوجوان کو باڈی بلڈنگ کا شوق پیدا ہو، کوئی اس نے ویڈیو دیکھ لی، کوئی اس نے کسی انسان باڈی بلڈر کو دیکھ لیا، تو وہ جذبات میں ہو کے بڑا جناب کوشش کرے گا، جم جوائن کرے گا اور ہفتہ بڑی محنت کرے گا، لیکن ہفتے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کا مرال ڈاؤن ہو جائے گا۔ اس طرح ہر جگہ پہ کرنے والے بھی رہے، واک بھی ہے، واک بھی ہے، ڈائٹنگ بھی ہے، یعنی بہت سے پلان انسان جب کوئی مسئلہ بنتا ہے یا کسی کو دیکھ کے متاثر ہوتا ہے تو وقتی طور پہ انسان کرتا ہے، لیکن بعد میں پھر وہ جو ہے وہ روٹین لائف میں آ جاتا ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے سعید صاحب کہ کوئی بھی کام جو ہے نا اس کو تھوڑی مقدار کے اندر، تھوڑے چھوٹے پیمانے کے اوپر کیا جائے، اور چھوٹے پیمانے سے اس کو آہستہ آہستہ بڑھا کر جتنا کہ انسان آسانی کے ساتھ کر سکے وہ انسان کرے۔ یعنی اگر ایک انسان جو ہے رمضان المبارک میں ساری رات جا کے عبادت کرتا ہے تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سارا سال ہی ایسا کرے، تو اس لیے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سارا سال جاگنا ہی اب ہم اگلے رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں، اور وہ ہم پھر جاری رکھ نہیں سکتے، تو پھر وہ جو ایک رات ہوتی وہ بھی ہماری ختم ہو جاتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بڑی پیاری نشاندہی فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بے حد پسند ہے جس پر انسان ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ عمل بہت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے مراد نفلی عبادات ہے، کیونکہ فرائض پہ تو ہمیشگی وہ تو ضروری ہے نا جی۔ فرائض نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں فرائض پہ ہمیشگی کر رہا ہوں، ویسے بھی انسان فرائض کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور پھر نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے اور اپنے زیادہ قریب کر لیتے ہیں۔ تو اس کا ایک بہترین فارمولہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ رمضان المبارک میں اگر آپ قرآن مجید کے 1 سپارہ یا 2 سپارے یا
جتنا بھی آپ قرآن مجید پڑھتے تھے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے بعد میں بھی اتنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ اتنا نہیں پڑھ سکیں گے نا تو پھر آپ بالکل ہی نہیں پڑھیں۔ آپ اس کو بالکل شارٹ کر لیں، 1 آیت کر لیں، 2 آیت کر لیں، 1 رکوع کر لیں، لیکن اس کو جاری رکھیں، اور پھر جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا تھوڑا بڑھاتے رہیں، تھوڑا تھوڑا، زیادہ نہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے کہ اگر انسان یہ عزم اور یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے کام جاری رکھنا ہے اور تھوڑا تھوڑا کرنا ہے، تو وہ تھوڑا تھوڑا کام جو ہے وہ اس کو مستقل جو ہے وہ دین کے ساتھ اٹیچ رکھے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے تبدیلی جو آنے کا کافی چانسز ہوتا ہے۔ ویسے بھی جو مستقل مزاجی ہے نا، اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تھا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جو میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد 2 نفل پڑھتا ہوں۔ یہ مستقل مزاجی تھی بالکل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معمولی عمل نہیں ہے، اس کے بدلے میں میں نے دیکھا کہ جنت میں آپ کے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک مستقل مزاجی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی اگر آپ کسی جگہ جاب کر رہے ہیں نا، یا کسی ایسی آپ کی ملازمت ایسی ہے، اس کی نوعیت ایسی ہے، آپ کچھ عادات اپنا لیتے ہیں اور وہ مستقل مزاجی سے کرتے رہتے ہیں، مالک کو کسی نہ کسی دن وہ اچھا لگنے لگتا ہے، اس کا عہدہ اوپر کر دیتا ہے، اس کو مرتبہ بلند کر دیتا ہے، اس کے مرتبے کو، اس کی تنخواہ بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تو جو مستقل مزاجی والے، عمل کثیر اتنا اہم نہیں، عمل دوام اور عمل قلیل جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی ایک چیز ہے کہ مستقل مزاجی جو ہے، اس کے لیے شریعت میں اور بھی کوئی مثال آپ کے ذہن میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود انتہائی مستقل مزاج انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ نے اگر کوئی نفلی کام کسی وقت بھی شروع کیا اور کسی وجہ سے شروع کیا تو پھر آپ نے ساری زندگی اس کو جاری رکھا۔ کیا بات! یہ نہیں، یہ نبی اس سے بڑی مستقل مزاجی کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کسی مجبوری کسی وجہ سے بھی جاری رکھا، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ وہ مشہور مسئلہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکعت پڑھا کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ پڑھی اور ظہر کی رہ جانے کی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ جاری رکھا۔ اصل میں یہ جو قطرہ قطرہ ہے نا، کہتے ہیں قطرہ قطرہ سے دریا بنتا ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ ایک ہے قطرہ، اگر آپ ایک قطرہ نیچے گرا ہے تو اس کے 1 گھنٹے بعد دوسرا گرے، اس سے دریا نہیں بنتا۔ دریا بنتا ہے قطرے کے بعد قطرہ گرے، یکے بعد لڑی لگی، یہ نہ پہلا خشک ہو جائے۔ نیکی بھی اسی طرح جاری رہنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ایک نیکی کی ہے سال کے بعد ہی شروع کرے دوبارہ۔ صحیح بات ہے، تو ایک اس میں، اور بعض یہ بھی شکایات ہوتی ہیں، اکثر انسانی فطرت ہے، وہ سمجھتے ہیں جی ہماری تو دعائیں قبول نہیں، پورا رمضان بڑی دعائیں کی ہیں، ہم نے افطاری میں بھی کی ہے، سحری میں بھی کی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ایک شیخ تھے، ان سے کسی نے سوال کیا، حضرت میں نے تو بہت دعائیں کی ہیں، آج تک قبول کوئی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا تمہاری اسی سوال کے اندر جواب موجود ہے، آپ نے خود کہا بہت دعائیں کی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ اس وقت دوسرے عمل کی توفیق ہی نہیں دیتا جب تک پہلا عمل اس کا قبول نہ ہو جائے۔ آپ نے دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں تو سمجھ لیجئے کہ پہلی دعا قبول ہو چکی ہے۔ ہاں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ نے اس کا آپ کو رزلٹ ابھی دینا ہے یا تھوڑے عرصے کے بعد دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ربنا وابا 4000 سال کے بعد وہ قبول ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، اور بعض دعائیں جو آخرت میں قبول ہوں گی۔ لہذا دعائیں کرتے ہوئے اور عبادت کرتے ہوئے بھی ہمیں یہ نہیں ڈسائیڈ ہونا چاہیے کہ ہماری یہ قبول نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ کہ ہمیں رمضان میں جو نیکی کی ہے اس کو فوراً ضائع بھی نہیں، ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا، اس عورت کی طرح جو سود کاٹتی، بڑا بہترین اچھے طریقے سے محنت کرتی ہے، بعد میں اس کو روئی روئی کر کے وہ برباد کر دیتی ہے۔ نیکیوں کی حفاظت یہ بھی ہے کہ آپ کوئی ایسا عمل بعد میں نہ شروع کر دیں جس سے اس کی حفاظت، شرک ہے، بدعت ہے، آپ کسی کو ریاکاری ہے، احسان جتلانا ہے، آپ نے افطاری کروائی کسی کی، آپ نے کسی کو راشن لے کر دیا ہے، آپ نے کسی کو فطرانہ دے دیا ہے، رستے میں ملتے آپ دیکھتے ہیں اس نے یار سلام نہیں کیا مجھ سے، اس کو چاہیے ذرا آگے بڑھ کے، یا اس کو اس طریقے سے اس لہجے میں بات کرنی کہ رمضان میں میں نے اس کی خدمت کی تھی۔ تو لہذا یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ احسان کرتے ہیں وہ بھی نہ جتلائیں۔
ایسے اعمال سے گریز کرنا چاہیے جس سے آپ کی اس سے نیکی کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، نیکی سے ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اسے پریکٹیکلی بھی میں آپ کو ایک مشورہ، مطلب جو لوگ اس بات کو فوکس کرتے ہیں کہ کس طرح سے انسان اپنا مستقل مزاجی اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے یا فوکس کر سکتا ہے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنا جو ٹاسک ہے ان کو لکھ لے، یعنی ڈیلی ڈائری بنائے، اور ڈیلی ایک پلانر، جو آج کل مارکیٹ سے آپ کو پتہ ہے پلانر باقاعدہ ملتے بھی ہیں، تو ایک پلانر جو ہے وہ بنایا جائے اور ڈیلی کے ٹاسک جو ہیں ان کو لکھ لیا جائے، اور جب تک وہ ٹاسک پورا نہ ہو جائے انسان روزانہ جب اس کو اپنی ٹیبل پہ دیکھے گا، روزانہ جب اس کو اپنے سامنے دیکھے گا، تو آہستہ آہستہ اسے کاموں کے کرنے کی عادت جو ہے وہ آ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ساتھ اگر ممکن ہو تو نیکیوں میں کسی نہ کسی کو شریک کر لے، یعنی کسی دوست کو، یعنی گواہ بنا لے، کسی دوست کو ساتھ اٹیچ کر لے، تو اس سے بھی وہ دوست اس کو کبھی لے جائے گا، کبھی یہ اس کو لے جائے گا۔ مثلا نماز کی مثال ہی ہے، تو اگر کوئی 2 بندے اکٹھے نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، مثلا مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک مسجد میں ترجمہ قرآن کی کلاس شروع کی فجر کی نماز کے بعد، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک دوست جو تھا اس نے یہ مجھے کہہ دیا کہ جی میں آپ کو روزانہ گھر سے لے کے جایا کروں گا اور چھوڑ کے بھی جایا کروں گا۔ وہ تھوڑا سا فاصلہ تھا، 2 کلومیٹر کے تقریباً فاصلے پہ مسجد۔ اچھا صحیح صاحب، اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ اب کسی دن اگر میں سستی ہوتی تھی، مجھے میرا دل نہیں کر رہا ہوتا تھا جانے کو، تو لیکن مجھے پتا ہوتا تھا کہ یار اس نے آنا ہے، تو اب وہ اسپیشل مجھے لینے آئے گا تو میں تیار ہوں، تو میں پھر سستی ختم کرتا تھا اور میں اس کے ساتھ مروتاً جانا پڑتا تھا۔ اچھا کبھی ایسے ہوتا تھا کہ اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا تھا، لیکن میں اس کو پھر جب 5-10 منٹ رہ جاتے تھے پھر میں اس کو فون کرتا تھا، تو وہ پھر جب فون میرا سنتا تھا وہ کہتا تھا کہ دل تو نہیں کر رہا، لیکن پھر وہ آ جاتا تھا کہ اب میں اس کی وجہ سے میری بھی چھٹی ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک بڑا میں نے بہترین فارمولہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی بھی کام میں، کوئی نیک کام ہے، کوئی مسجد کا کام ہے یا کوئی بھی کام ہے، اس کے ساتھ اپنے ساتھ کوئی بندہ اٹیچ کر لیتے ہیں نا، تو وہ آپ کو لے کے چلتا ہے اور آپ اس کو لے کے چلتے ہیں، اس طریقے سے بھی کام جو ہے وہ آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ زبردست طریقہ ہے، بالکل اچھا۔ تو لہذا عمل پہم اور مستقل مزاجی اور تھوڑا کام اگرچہ آپ شروع کریں لیکن کرتے رہیں اس کو۔ آج کی گفتگو کا یہ ایک مختصر سی خلاصہ بھی ہے کہ آپ اگرچہ عمل بہت زیادہ نہ کریں لیکن تھوڑا رکھیں، جاری رکھیں، اور اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ نے سوچا جی لو جی میں نے اس سال جو ہے نا وہ 10 پارے حفظ کر لینا، اس سے بہتر ہے کہ 10 صورتیں کر لیں لیکن جاری رکھیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ 10 پارے اب کون کرے، کیسا کرے، یا یہ ہے کہ آپ نے یہ تہیہ کر لیا رمضان میں کہ اب میں نے روزانہ 1 پارہ پڑھا کرنا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک رکوع پڑھ لیں لیکن اس کو جاری رکھیں۔ لہذا عمل پہم جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تسلسل قائم رکھیں، اور رمضان مبارک کے اندر جو ٹریننگ حاصل کی ہے اس ٹریننگ کو ضائع مت کیجیے۔ کسی بھی محکمے میں آپ چلے جائیں، کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، وہاں 6 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ٹریننگ سیشن ہوتا ہے ان کے ملازمین کے لیے، اراکین کے لیے، تاکہ وہ بہتر کارکردگی کر سکیں۔ اللہ نے ایک بہترین موقع ہمیں رمضان کا دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا تو ہماری ہر چیز جو ہے وہ ہوا میں اڑ جائے، اور ہم بجائے اس کے کہ نیکیوں کو جاری رکھیں ہم شیطان کے جو ہے استقبال کے نکل پڑیں۔ اس کا استقبال یہی ہے کہ ہم وہ سارے کام شروع کر دیں جو ہم نے چھوڑ رکھے تھے رمضان کی وجہ سے، جتنے بھی برے کام ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، لہذا ان گناہوں کو چھوڑے رکھیں جو ہم نے رمضان میں چھوڑ دیے تھے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔